السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم حضرات، ملت کے عزیز نوجوانوں اور معزز خواتین اسلام، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل اور احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں محض اس کی توفیق سے روزے رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اور جو عبادتیں ہیں تلاوت کی اور صدقے کی اور زکوٰۃ کی، وہ سب انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ اس سے قبل جو جمعہ آیا تھا وہ رمضان سے بالکل پہلے تھا، ایک دو دن پہلے، اس لیے اس میں روزے کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی تھی اور رمضان کی جو بنیادی فضیلتیں ہیں ان پر بھی بات ہوئی تھی۔ رمضان کی جو بنیادی خصوصیات ہیں ان میں ایک سب سے بڑی خصوصیت اس کی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے کلام سے اس کا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کے نزول کے بارے میں اور قرآن کی عظمت کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی باتیں گنجلک انداز میں یا اشاروں سے یا ڈھکے چھپے انداز میں نہیں کہی گئی، بلکہ بہت ہی واضح آیات اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے، یعنی اسے صحیح راستہ دکھانے کے لیے اور غلط راستوں سے روکنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ الفرقان ہے۔ یہ کتاب حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، صحیح اور غلط میں فرق کر کے بتا دیتی۔ یہ کتاب دوہری پالیسی نہیں سکھاتی کہ سچ بھی صحیح ہے اور جھوٹ بھی صحیح ہے، مصلحتوں کے مطابق کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے، بلکہ واضح طور پر قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ قرآن مجید کو مختلف ناموں سے خود اس قرآن کریم میں یاد کیا گیا۔ قرآن ہے، الکتاب ہے، الفرقان ہے، الذکر ہے، یہ سب اس کے مشہور نام ہیں۔ صرف اگر قرآن کے لفظ کو آپ دیکھیں تو 73 مرتبہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام اللہ کا، اس کتاب کا جو سب سے نمایاں اور خصوصی نام ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن قراء سے بنا ہے، پڑھنے سے بنا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا جو سب سے بنیادی اور بڑا پیغام ہے وہ تعلیم ہے، علم ہے۔ اسی لیے اس کی سب سے پہلی آیت اقرأ ہے، اور قرآن کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ کتاب کہ جس کو خوب پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ نام سے ہی اس کا معجزہ ظاہر ہے۔ چنانچہ اگر آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، فیجی اور آسٹریلیا سے لے کر انڈونیشیا، ملیشیا اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور برما ہوتے ہوئے
اور مڈل ایسٹ ہوتے ہوئے آپ ویسٹرن کنٹریز کی طرف بڑھتے جائیں، جو سلسلہ اذان کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا شروع ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ اور 1 لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا۔ 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے۔ اس دور میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان بے عمل ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، پھر بھی کم از کم قرآن مجید کی تلاوت ہر لمحے جاری ہے۔ ہر جگہ 2-1 مسلمان ضرور ہے جو نماز قائم کر رہا ہے، اور نماز قرآن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی جو بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی پوری کتاب ہے محاضرات قرآنی، انہوں نے اس موضوع پر بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا یہ کیسا معجزہ اور کیسا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرما دی اسی کے مطابق قرآن مجید کا نام قرآن رکھا گیا کہ جسے بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ایسا انتظام کر دیا گیا کہ ہر لمحے قرآن مجید کی تلاوت جاری۔ قرآن مجید کو کب نازل کیا گیا؟ سب سے پہلے اللہ کا یہ کلام لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے، یہ تختیوں کے اندر ہے، اس تختی اور اس لوح کے اندر ہے جو محفوظ ہے، جسے ذرہ برابر بھی چھوا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جیسے غیب کی تمام باتیں اور ہر انسان کی پوری تقدیر اور کائنات کا پورا نظام لوح محفوظ میں ثبت ہے، لکھا ہوا ہے، اسی طرح قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، اور کلام کے معنی ہوتے ہیں جو بات زبان سے ادا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ادا فرمایا، اس کا تکلم فرمایا۔ اللہ نے اس قرآن مجید کو سب سے پہلے لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ بہت ہی بلند پایہ عظمت والی کتاب ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے جو کہ محفوظ ہے۔ گویا لوح محفوظ کو کتاب مکنون بھی کہا گیا، محفوظ کتاب۔ پھر اس قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے جب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو 2 مرحلوں میں نازل کیا۔ اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت العزت سے، البیت المعمور سے، جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور بیت معمور خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں اس کی سیر کرائی گئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس کی دیواروں سے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سماء دنیا پر نازل فرمایا، قریبی آسمان پر نازل فرمایا۔ یہ اس کتاب کی عظمت، اس کے تقدس، اس کے شرف، اس کی بزرگی، اور اللہ کے نزدیک اور فرشتوں کے نزدیک، پورے عالم ملکوت میں جو فرشتوں کا عالم ہے، اوپر کی دنیا میں یہ اعلان تھا کہ بڑی شان کے ساتھ اس قرآن کو ایک مرتبہ پہلے نیچے اتارا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کتاب کا تعلق دنیا کے لوگوں سے ہوگا، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے دنیا کے لوگوں کے لیے، تو سب سے پہلے اس کو اتارا گیا، اور یہ عمل رمضان المبارک میں انجام دیا گیا۔ اسی لیے اس آیت میں جس کی ہم نے تلاوت کی، یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان میں بھی شب قدر میں نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور شب قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق رمضان میں ہے، وہ بھی آخری عشرے میں، اس کی طاق راتوں میں۔ کہیں سورہ دخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے جو شب قدر میں، اور شب قدر جو کہ رمضان میں ہے، اس کتاب کو نازل کیا، تو یہ وہ رات ہے جو خیر و برکت والی رات۔ تو اللہ کی طرف سے قرآن مجید کو اتارا گیا، فرشتوں کے ذریعے سے اتارا گیا، لوح محفوظ سے بیت العزت میں، اور بیت العزت سے آسماء دنیا میں، اور پھر رمضان میں، پھر شب قدر میں جو خیر و برکت والی رات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کا انتخاب فرمایا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مبارک کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کتاب کو جو قریبی آسمان میں لوح محفوظ سے لایا گیا، بڑی شان کے ساتھ، بڑے خاص موقع پر، بڑی مبارک رات میں، اس کے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارے جانے کا انتظام کیا گیا۔ یعنی یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تورات کی طرح تختیوں میں لکھ کر ایک ساتھ نہیں دے دیا گیا جیسے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 23 سالوں کے اندر نازل فرمایا، اور نازل کرنے کے لیے بھی یہ ممکن تھا کہ ایک کتاب میں لکھ کر خانہ کعبہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اتار دیا جاتا، لیکن اس کے لیے جو سینہ منتخب کیا گیا، جو دل منتخب کیا گیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ آج ہم کتابوں کے حوالے مانگتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے مضبوط اور بہترین کتاب وہ روایات ہے جو سینہ بسینہ آتی۔ سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کیا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ہے، اور آج بھی اگر قرآن مجید محفوظ ہے سب سے اعلیٰ درجے میں، اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ہمیں یقین ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، پریس والے تبدیلی کر سکتے ہیں، وہ ملاوٹ کر سکتے ہیں، لیکن حافظوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کر دیا کہ اگر کہیں پر بھی رد و بدل کی کوشش کی جائے گی تو ضرور ہزاروں حافظ ایسے نکل آئیں گے جو بتا دیں گے کہ قرآن مجید کو یہاں پر غلط پڑھا گیا ہے یا اس کے اندر یہ تبدیلی کی گئی۔ تو تمام آسمانی کتابوں کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 23 سالوں میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جانے لگے، خلوت آپ کو بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے ایسے خواب آتے تھے کہ جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ بالکل مثل فلق الصبح، بالکل صبح کا اجالا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے وہ خواب سچے ہوتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد اور اس کی عبادت کی محبت جاگ اٹھی۔ آپ تنہائی میں غار حرا میں عبادت کر رہے ہوتے تھے، اسی وقت قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا یا رمضان کا مہینہ تھا، تو گویا قرآن کے رمضان میں نازل ہونے کا ایک مطلب کہ بیت العزت سے قریبی آسمان پر ایک ساتھ نازل کیا گیا، اور دوسرا مطلب یہ کہ ایک قول کے مطابق کہ قرآن کے نزول کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ رمضان میں ہوئی، اور دوسرے قول کے مطابق ربیع الاول میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد پھر قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا اس کے کئی طریقے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں بلایا گیا اس وقت بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں آپ کو عطا کی گئیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے اس کا القاء فرمایا، حضرت جبرائیل کا واسطہ وہاں نہیں تھا، یا تو حضرت جبرائیل کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وحی فرمائی۔ کبھی 2 مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالکل ان کی اصلی شکل میں دیکھا، اجیاد کے مقام پر دیکھا، معراج کے موقع سے دیکھا، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تو مثل صلصلۃ الجرس، جب حضرت جبرائیل اللہ کی وحی پڑھ کر آپ کو سناتے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیز گھنٹی بج رہی ہے، اور حضور کے لیے
سب سے زیادہ دشوار یہی مرحلہ ہوتا تھا، یا مکھیوں کے بھنبھناہٹ کی طرح کبھی آواز آتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کے الفاظ کو سمجھ لیتے، اور کبھی حضرت جبرائیل انسانی شکل میں تشریف لاتے، اور جب انسانی شکل میں آپ آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، زیادہ تر ان کی شکل میں تشریف لاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کے الفاظ سنائے جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اسے دہرانے لگتے۔ کان یحرک لسانہ وشفتیہ مخافۃ ان ینفلت منہ، کہ کہیں اللہ کا کوئی کلمہ، کوئی لفظ، کوئی زبر زیر پیش کوئی مجھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ امانت ہے۔ حضرت جبرائیل کو امین کا خطاب دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود امین و صادق کا خطاب دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی بات چھوٹ نہ جائے اور مجھے اپنی طرف سے بیان نہ کرنا پڑے، اس لیے آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی قرآن کو حفظ کر لینے کے لیے آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے۔ آپ غور سے سنیے، حضرت جبرائیل جب اپنی بات اللہ کا کلام پہنچا دے اور مکمل کر دے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا بھی اور قرآن کو پڑھوانا بھی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کے لیے پورا نظام بنایا، اس کے نازل کرنے کا نظام، اور اس کو پھر پڑھوانے کا نظام اور جمع کرنے کا نظام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہاں جمع کیا؟ قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں، آپ کے سینے میں جمع کیا۔ پھر جیسے ہی وحی کا نزول مکمل ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے، تقریباً 40 صحابہ تھے جو وحی کو لکھتے تھے، خلفائے راشدین بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، اور نہ جانے کتنے صحابہ تھے جو وحی کو لکھ لیا کرتے تھے۔ وحی کو کبھی جانوروں کی ہڈیوں پہ لکھتے، کبھی چمڑوں پر لکھتے، کبھی کھجور کے پتوں پر لکھتے، کبھی پتھر کی سلوں پر لکھتے، اس لیے کہ وہ کاغذ اس وقت پیپر ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح انتظام فرمایا کہ حضور کے سینے سے قرآن مجید محفوظ ہوتا چلا گیا تحریری شکل میں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بعد میں جمع کیا گیا، یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن کے اندر خود جمع قرآن کا لفظ موجود ہے۔ ان علینا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں، وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ خاموشی سے سنیں، جب آپ پڑھنا چاہیں گے تو ہم پڑھوا دیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن مجید کو پڑھ لیں، یعنی حضرت جبرائیل پڑھ کر سنا دیں، تو جیسے قرآن کو پڑھا گیا ہے آپ اسی طرح قرآن مجید کو دہرائیں۔ گویا قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہے، قرآن کا جو میتھڈ ہے پڑھنے کا، جو ایکسنٹ ہے، اس کی جو قرأت ہے، وہ بھی اسی طرح سے محفوظ ہے جو حضرت جبرائیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، حضور سے صحابہ کو اور پھر پوری امت کو پہنچی، اور آج تک اسی طرز پر قرآن پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تشریح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو تفسیر ہے بعد میں منمانی طریقے سے لکھ دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مطلب بھی سکھایا حدیثوں کے ذریعے سے۔ حدیث میں الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے، لیکن جو معانی تھے ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کے فیصلے سے فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا قرآن کو جمع کرنے، اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھوانے کی ذمہ داری لی، اور اس کی تشریح اور تفسیر کی بھی ذمہ داری لی۔ اس لیے قرآن مجید کی جو آیت بھی نازل ہوتی تھی اسے کہاں لکھنا ہے، کون سے پارے میں، کس سورہ کے اندر، کس آیت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لکھوا دیا کرتے تھے۔ پھر بئر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہوئے جو سب کے سب حفاظ تھے،
اس کی وجہ سے اور زیادہ اس بات کی فکر ہوئی کہ قرآن مجید کو کثرت سے لکھا جائے، اور صحابہ کے بعد صورتیں موجود تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یمامہ کی جنگ ہوئی اور اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں حفاظ صحابہ شہید کر دیے گئے، جو مسیلمہ کذاب سے ارتداد کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی تھی، تو اس وقت بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو جمع کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید جمع تھا لیکن مختلف صورتیں الگ الگ تھیں، الگ الگ صحیفوں میں لوگوں کے پاس قرآن لکھا ہوا تھا، اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا، لیکن ابھی بھی صورتیں الگ الگ لکھی گئیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ تمام صحابہ کی تصدیق ہو گئی کہ اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو باہر سے لکھا جا رہا ہے، بلکہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو چنا، وہ حافظ بھی تھے، وہ قرآن کے لکھنے والے کاتب بھی تھے، وہ نوجوان بھی تھے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ لو کلفونی بنقل جبل من الجبال ما كان اثقل علی مما امرنی به۔ حضرت ابوبکر نے جو جمع قرآن کا مجھے حکم دیا ہے، اگر مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی ذمہ داری دیتے، میرے لیے اس سے مشکل نہ ہوتا، لیکن حضرت زید ابن ثابت نے بڑی امانت کے ساتھ صحابہ سے ایک ایک لکھا ہوا نسخہ لیا، ہر آیت پر 2 گواہ لیے حفاظ میں سے، زبانی تصدیق بھی کی، تحریری تصدیق بھی کی، اور پھر پورا قرآن مجید باضابطہ طریقے سے لکھ دیا گیا، جس پر تمام صحابہ کی تصدیق ہو گئی کہ یہی وہ قرآن مجید ہے جو سب کے سینوں میں محفوظ ہے۔ لیکن ابھی قرآن مجید 7 یا 10 قراءتوں میں پڑھا جاتا تھا، الگ الگ لہجوں میں پڑھا جاتا تھا۔ جب اسلام عرب سے باہر نکلا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ اب قرآن مجید کو صرف ایک قرأت میں لکھ دیا جائے، ایک عثمانی اسکرپٹ میں اس کو لکھ دیا جائے، جس کے ذریعے سے 7 10 قرأت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ لوگوں میں اختلاف بھی نہیں رہ جائے گا۔ چونکہ لوگ عربی سے واقف نہیں تھے، قرآن کو اگر 2-3 طریقے سے پڑھا جاتا تھا، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الناس، ملک الناس ملک الناس، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ قرآن کو مختلف قراءتوں میں اور لہجوں میں نازل کیا گیا، اس کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ لیکن حضرت عثمان نے جب محسوس کیا کہ اس سے فتنہ پھیل رہا ہے، تو آپ نے قرآن مجید کے سارے نسخے جلوا دیے۔ یعنی اس وقت یہ ضرورت تھی کہ قرآن کے سارے نسخے ختم کیے جائے، جن کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، اور قریش کی زبان کے مطابق جو ان زبانوں میں شامل تھی جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور حضور کے دور میں بھی جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو قریش کے لہجے میں اس کو لکھا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کے نسخے تیار کروائے، اور اب تمام صورتیں ایک کتاب کے اندر لکھ دی گئیں، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سورہ کو بیان فرمایا تھا وہیں اس کو لکھا گیا، اور اس طرح سے قرآن مجید کے 5 یا 7 نسخے اور اس کے حصے تیار، اس کی کاپیز تیار کروائی گئیں، مکے میں اور شام میں اور بصرہ میں اور کوفے میں اور یمن میں اس کو منتقل کیا گیا، روانہ کیا گیا، اور پھر اس سے اس کی نقلیں قلم سے تیار کی گئیں مختلف زمانوں میں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتیاط فرمائی تھی وہ اسی طرح سے باقی رہی، اور جب پریس کی ایجاد ہوئی تو ہیمبرگ میں تقریباً 1700 عیسوی میں قرآن کا پہلا نسخہ تیار کیا گیا۔ دارالکتب المصریہ میں ابھی بھی وہ کتاب کا نسخہ موجود ہے، اور پھر آگے چل کر 19ویں صدی میں 1887 کے اندر روس کے شہر سینٹ پیٹرسبرگ میں اس کو شائع کیا گیا۔ مولائے عثمان جو ترکی کے خلیفہ تھے انہوں نے شائع کروایا، اور قرآن مجید کے پلیٹس تیار ہوئے، پریس میں قرآن مجید آیا، اور پھر نہ جانے کتنے نسخے اس کے تیار ہوتے چلے گئے۔ آج قرآن مجید ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے کہ ذرہ برابر بھی ہمارے لیے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اہل تقوی کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ نے ثواب اور اجر و ثواب کا ذکر فرمایا، ایک ایک حرف پر 10 نیکی کا ذکر فرمایا۔
لیکن قرآن مجید پر تدبر کا بھی یہ مہینہ ہے، غور و فکر کا بھی یہ مہینہ ہے۔ قرآن میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، سیاست سے متعلق، زندگی میں نکاح و طلاق سے متعلق، جو آپسی معاملات ہم خرید و فروخت کے کرتے ہیں ان سے متعلق، ان سب احکام کو بھی بیان کیا گیا، اور ایسی تقریباً 500 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ پھر قرآن مجید میں ایک دوسری کیٹیگری ہے آیات کی جسے جدل کہا جاتا ہے۔ مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین جو اس وقت سب سے زیادہ قرآن کے مخاطب تھے، ان کے اندر کیا کمزوریاں تھیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مسلمانوں کو زندگی گزارنی ہے، اس لیے قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ پھر قرآن مجید کا ایک موضوع ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے آسمان و زمین اور خود انسان کے وجود میں، اور التذکیر بایام اللہ، اللہ کے کیا معاملے رہے ہیں قوموں کے ساتھ، جو تاریخ رہی ہے، جو قصے رہے ہیں، ان کو بھی قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ قرآن مجید میں مثالوں کو ذکر کیا گیا، مثالیں دے دے کر، کھول کھول کر باتوں کو سمجھایا گیا۔ تو یہ 6-7 طرح کی آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اگر ہم احکام کی، مسئلے مسائل کی، جیسے میراث کی آیتیں، ان کو اگر صحیح طور پر اپنے طور پر نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن ہم جنت جہنم کے تذکروں کو، ہم اللہ کی نعمتوں کو، قوموں کے واقعات کو، اور اللہ نے جو پچھلی قوموں کی برائیاں اور ان کی کمزوریاں ذکر کی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے، اور پھر اسے قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، صرف علم کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے پڑھا جائے، اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کے ہر عمل کے اندر داخل کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 23 سالوں میں نازل فرمایا تھا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھیں، اور ہم نے بہت آہستگی کے ساتھ بتدریج قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے نازل کیا، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جب بھی یہ لوگ کوئی اعتراض کرتے ہیں ہم اس سے بہتر واضح حق آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو اس کا جواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 23 سالوں میں اس لیے بھی نازل فرمایا تھا کہ صحابہ کی تربیت ہو جائے، مشق ہو جائے، ہر اعتراض کا بروقت جواب ملے۔ اگر ایک ساتھ اس کو اتار دیا جاتا تو جواب ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم قرآن کی تفسیر اور اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، وہیں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قرآن کے نزول کے اسباب کیا ہیں، کون سی آیت کب نازل ہوئی، اور اس پیرائے میں، اس بیک گراؤنڈ میں جب سمجھا جاتا ہے تو قرآن مجید کو سمجھنا اور آسان ہوتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے نزول کے اس مقدس مہینے میں ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیں، اپنے کو تیار کریں، قرآن کی حق تلفی سے بچیں۔ جسے پڑھنا نہ آتا ہو وہ پڑھنا سیکھے، جسے پڑھنا آتا ہو وہ اور بہتر پڑھنا سیکھے، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی طرف توجہ دے، اور پھر ان آیات کو اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرے۔ اس کے بغیر قرآن مجید کا تحفظ ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔